درود شریف پڑھ لو۔ سب سے پہلے ولیمہ اس دعوت کو کہتے ہیں جو شادی بیاہ کے موقع پر کی جائے۔ اسی لیے میں ہمارے بچوں کو بھی بولتا ہوں ہمیشہ، کسی نکاح میں، کسی بچوں کے نکاح میں درمیان میں کھڑا ہوتا ہوں، ان کے گھر والوں کو یہی سمجھاتا ہوں، الحمدللہ اب تک جتنے بچے ہمارے تحت میں نکاح کیے ہیں، ہر بچہ نکاح ایسا ہی کیا، نکاح کے دن ہی ولیمہ کر لو، تاکہ نکاح کی دعوت، ولیمے کی دعوت الگ الگ کر کو قرضوں میں ڈوبو مت، مشقتوں میں اترو مت۔ نکاح کے ساتھ جو تمہیں دعوت دیتے ہیں اس میں 100 آدمی کو بڑکو کر لو، 50 آدمی کو بڑکو کر لو، ولیمہ ان کے ساتھ کر لو، سنا دو کہ نکاح کی دعوت ضرورت نہیں، ولیمہ کر لیں گے۔ الحمدللہ ایسے ہی ہوا ہے، بلکہ میں بھی ایسے ہی کیا ہوں، جس میں نکاح کی مشقتیں جو ضیافت میں ہوتی ہیں نا، اس سے آدمی نجات پا لیتا ہے۔ سب سے پہلے آدمی نکاح کی دعوت کرتا ہے نا، دوسرے دن ولیمہ ہے، خاص رشتہ دار ہیں، قریب 40-50 آدمی رہتے ہیں رشتہ دار، ان کو 2 دن بک کرنا پڑتا ہے شادی میں۔ اور اب کے ماحول میں آدمی کو خود کو اپنی ذات کے لیے، چائے بسکٹ کے لیے شک کر آدمی استعمال کرتا ہے پیسے، ایسے موقع پر سودی معاملات میں جا کر گر کر لوگوں کو کھلاتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ملتا ہے، آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ نکاح کی دعوت کے بعد رشتہ داروں کو روکنا پڑتا ہے، شام کے چائے بسکٹ کا انتظام کرنا پڑتا، رات میں کھانے اور پینے کا انتظام کرنا پڑتا، پھر صبح سویرے چائے پانی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، پھر ناشتے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ولیمہ تک کہ ان کی پوری ضروریات کو پوری کرنا ہے۔ آدمی تھک جاتا پھر بھی سنتا ہے کہ آدمی ہماری طرف توجہ دیا، یہ ایک سنت کو ہمیں چھوڑے جس کی وجہ سے لوگوں میں بھی تھکا لیتے، اللہ کے نزدیک گر جاتے۔ اگرچہ کہ ہمارا رشتہ دار ہی، بلکہ ہمارے بھائی کے بچے، بہن کے بچے یا بھائی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی آ کر انگلی اٹھا دیتے، بعد میں چلتے بلاتے کئی کو برابر مہمان نوازی کرتے نہیں کرتے۔ سب سے پہلے دعوت ہے ولیمہ۔ بعض گھروں میں بولتے وہ ہو کو جاتا نہیں کہتے، وہ جملہ اب تک میں سمجھ میں آیا نہیں، وہ ہو کو آتا نہیں کہتے، نکاح اور ولیمہ ایک ساتھ کر دیے تو ہو کو آتا نہیں کہتے۔ اب ہمیں سب نکاح ولیمہ ایک ساتھ کر لا کو ہو کو آیا نہیں کہ ہو کو الگ ہے نا بھائی، ہم نا اللہ کا کرم محبت سے زندگی گزار رکھیں، نہ تکرار ہے نہ جھگڑے ہیں، اللہ کرے کہ ہماری موت تک ایسے ہی ہمارا نظم چلے، بلکہ سب کا نظم چلے۔ ہمارا نکاح ولیمہ ویسا ہوا، ہمیں بھی کیا ویسا ہو لگے، نظام اللہ چلا رکھے نہیں۔ لوگوں کا جیسا رویہ ہوتا ہے، جیسا گمان ہوتا ہے، اللہ ویسا معاملہ کرتے۔ سب سے پہلے ولیمے کی دعوت ہے، ولیمہ کی دعوت ہے، اس دعوت کو کہتے جو شادی بیاہ کے موقع پر کیا جائے۔ نمبر 2 خرص، اس دعوت کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کی خوشی میں کی جاتی ہے۔ ایک نعمت کے حاصل ہونے پر جو دعوت دیے جاتے ہیں، یہ بھی اسلام کی طرف سے اجازت، شریعت کے طرف سے اجازت، اللہ نے ایک بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی خوشی میں لوگوں کو کھلاتا ہے تو اعتراض نہیں ہے۔ اور تیسرا ہے اعذار، اس دعوت کو کہتے ہیں جو ختنے کی تقریب میں کی جائے، یعنی سنت ابراہیم یہ اس سے ادا ہوا ہے، ایک نبی کی سنت ادا ہوئی ہے، تو اس خوشی میں اگر وہ آدمی دعوت دیتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ وکیرہ کہتے ہیں، یہ چوتھی چیز ہے، اس دعوت کو کہتے ہیں جو مکان کے بننے کی خوشی میں دی جائے، یعنی مکان کے گھر بنا دیے ہیں ہم لوگ، بنانے کے بعد اب دعوت دیتے ہیں، تو یہ اللہ نے ایک بڑی نعمت ہمارے لیے عطا فرمائی ہے۔ کتنے ہزاروں دنیا میں ایسے جو بے گھر ہیں، ہے کہ نہیں؟ آج اللہ نے وہ نعمت ہم نے عطا کیا ہے تو اس کے شکرانے کے طور پر اس کے بندوں کو کھلایا جائے، تو اسلام اس کی بھی اجازت دیتی ہے۔ اور نقیعہ 5ویں چیز ہے، اس دعوت کو کہتے ہیں جو مسافر کے آنے کی تقریب میں کی جائے، یعنی دور دراز سے آدمی ہمارے یہاں سفر کر کے آتا ہے تو اس کے لیے اچھے اچھے میوے بنائے جاتے ہیں، چیزیں بنائی جاتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں،
تو ان کے لیے اجازت ہے، محبت سے بنائی جاتی ہے. یہ ازراء محبت بولیں گے، یعنی محبت کے روح سے، محبت کی وجہ سے بنائے جاتے ہیں. اور چھٹا عقیقہ. عقیقہ اس دعوت کو کہتے ہیں بچہ کا نام رکھنے کی تقریب میں کی جائے، یعنی بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے 7 دن میں نام رکھا جاتا ہے، پھر نام رکھ کر لوگوں کو دعوت دیے جاتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے. اور 7ویں چیز وظیمہ. اس دعوت کو کہتے ہیں جو مصیبت کے وقت کھلائی جائے. یہ عام طور پہ غربا کا حق ہوتا ہے. مصیبت کے وقت بھی کون تو بھی کھانا کھلاتا ہے کیا؟ مصیبت کسے بولتے بولو؟ کہتی بھی حادثہ ہو جانا نہیں، بلکہ کسی کا انتقال بھی ہو جانا یہ سب سے بڑا حادثہ ہے. اور اس کی وجہ سے لوگوں کو، غریبوں کو پکا کر کھلاتا ہے. وہ 3واں 7واں 20واں 40واں 6 مہینہ برسی، پھر برسی پر برسی جو کرتے ہیں یہ نہیں، یہ شریعت سے جدا ہے. آدمی کو اچانک یاد آئے یا ہمارے قریبی رشتہ دار کے انتقال کے بعد خواب میں کسی چیز کو دیکھا اور پھر ہم ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں یا یوں ہی پکا کر غربا کو کھلاتے پلاتے ہیں، تو یہ خاص کر غریبوں کا حق ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں وظیمہ. اور 8ویں چیز مأدبہ. یہ ہر اس دعوت کو کہتے ہیں جو بلا کسی خاص تقریب کے کی جائے، یعنی عام دعوت. پہلے سب عام دعوت لوگ کرتے، کب کرتے معلوم کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کرتے تھے. عام طور پہ ربیع الاول کے مہینے میں کرتے تھے. رمضان میں بھی سحری کا عام دعوت ہے، لکھتے نہیں بورڈ میں، اسے کہتے ہیں مأدبہ. اور 9واں بھی ہے عظاق. اس دعوت کو کہتے ہیں جب بچہ کے سمجھدار ہونے یا قرآن شریف کے ختم کرنے پر دعوت دی جاتی ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سورہ بقرہ یاد ہو گیا، جس کی وجہ سے اونٹ قربانی دے کر مدینے والوں کو کھانا کھلایا. قرآن کی نعمت کو حاصل کرنے کے بعد یا بچہ سمجھدار ہو گیا. اب تو بچے پیدا ہوتے ہوئے سمجھدار ہی ہوتے سمجھدار ہوتے، ہمیں بے وقوف ہو گئے ہونا سمجھدار ہو. ضیافت کی یہ تمام قسمیں مستحب ہے، کرنا بہتر ہے. البتہ ولیمہ کے بارے میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں واجب، بعض کہتے ہیں سنت، بعض کہتے ہیں مستحب. مستحب کرے تو طاقت رہے تو کرو، نہیں کہ تو چھوڑو. سنت اللہ نے طاقت دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کر دو لو. اللہ نے مال دیا ہے، کنجوسی کرتا اس پر بولیں گے تو کرنا واجب. خوب مال دیا ہے، مہر کتنا رکھا 3 گرام رکھا. بعض لوگ یہ اپنے طریقے سے، بعض لوگوں کا گمان دیکھو، اللہ ہماری حفاظت کرے، 2 اشرفی 3 اشرفی رکھے، ماشاء اللہ رکھے ہی نہ. پلٹا ہمارا پسند نہ آتا، حضرت کیا بولتے ایسا جا کو پھر ادھر نہ آتا اس کے سے دے ڈالتے. ان کا مال ان کو دینے کے بعد پھر تمہیں کیسا لے سکتے ہیں؟ یہ کیسا ہے معلوم کیا؟ قے کر کو پھر چاٹے جیسا. مہر کا مال ان کا ہو گیا پھر بھی لے لیتے. کون عورت مال دینے کے لیے تیار ہوتی ہے؟ اس لیے جتنی وسعت اور جتنی طاقت ہے قش کرو، اس سے زیادہ بوجھ ڈال رکھو، سوداں لے لو. دوسروں کی عبادتوں میں خلل اندازی کرو، ان کی دعائیں قبول ہوں گی نہیں. تمہاری دعوت کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول ہوں گی. ایک بڑے اللہ والے کو حجاج بن یوسف ہے نہیں، انہیں دعوت دیا، صبح دعوت. بڑے اللہ والے مشہور ہیں، ان کی ہر دعا قبول ہوتی. اب انہیں بلا کو ان کو دعوت دے دیا، حضرت کھا لیے. اب انہیں بولا تمہیں کیا بدوا کرے تھے بھی کیا ابھی فرق پڑتا نہیں منجے. کون بولا؟ حجاج بن یوسف. اب تمہیں کیا بدوا کرے تو کیا فرق پڑتا ہے کی بات؟ تم نہ کھلایا سچ حرام مال. وقت کا ولی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی چلا جائے اس کی مقبول عبادتیں اللہ قبول نہیں کرتے. اگر وہ اپنی ذات کے لیے دعا کرتا ہے بیکار، اپنے خاندان کے لیے دعا کرتا ہے بیکار، دوسری امت کے لیے دعائیں کرتا ہے بیکار. ہاں اگر انجانے میں کھا لیا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے اللہ سے، اللہ بڑے قریب. جو دعا اس نے رو کر مانگا ہے، معافی کی ہے، وہ بھی قبول ہو جائے. پھر اس کے بعد جتنی دعائیں کرتا رہے گا ہر دعا قبول ہوتا رہے گا. احتیاط برتے دعوت اور ضیافت میں. معمولی چیزوں کو کون کرتا معلوم ہو گیا تو ہمیں جائے جاؤ ان کے پاس، ضرورت نہیں سو دعوتیں کر لیتے رہے.
پیسے زیادہ رہے تو اللہ کو دیو، اللہ اور اس کے رسول کے گھر میں لگائیں گے انشاءاللہ۔ اپنا ذاتی مال اللہ کے لیے لگاؤ، اللہ کے نبی کے لیے لگاؤ، قرآن کے لیے لگاؤ، حدیث کے لیے لگاؤ، یہ تمہارا آخرت بنے گا انشاءاللہ۔ اور حرام میں کبھی جاؤں گا۔ اکثر لوگ اپنی بیوی کا مال، بچی کا مال، بہو کا مال لے جا کر رکھ ڈالتے، پھر وہ مدتیں گزر جاتی، کبھی ڈوب کر چلا جاتا، کبھی ایسے ہی رہ کر پھر اسے رینیول کرنے کا کیا کرتے، رینیول کرنے کا مہینہ وڈی بنتے رہے، بھائی تصوف کرتے رہتے، ہماری دعائیں کہاں سے کرو۔ 2-3 چیزوں کی عادت بن گئی، ایک مانگنے کی عادت بن گئی ہے، پیسے رہے تھے منگلا اٹھاتا ہوں۔ ایک بادشاہ درخت میں چوڑی بیٹھ لگتا ہے کہ انہیں بلبل بیٹھ لگتا ہے کہ ایک ہی تیر میں کون چلاتا ہے کہ اسے اتنا انعام، سلطنت کی اتنی چیزیں اسے انعام، فقیر دے گیا لا بادشاہ ایک ہی جگہ سیدھا تیر تک لگ کر پوری چیزیں اسے ٹھک دے ڈالا، پورا لے لگ بادشاہ کے پاس ہاتھ لمبا دیا نا بات، وہ تو انعام دیا، سو معمولی بھیک دے، تو معمولی تو بھیک دینے کا دے ڈال، تو دیا سو وہ انعام، وہ یہ دیکھ لگو یہ سب چھوڑنے ہوں گے، اس لیے وہ مانگنے کی عادت ہو جاتی بعض لوگوں۔ ایک فقیر یہاں کھڑے آ گئے، پھر اس کے بعد وہاں کھڑے آ گئے، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، پھر ادھر جا کھڑے آ گئے، پھر ادھر جا کھڑے، بادشاہ پوچھے گئے بھائی تو بدل کو کہیں میں کوسی جگہ راسی ہے دیکھتا ہوں، کہاں سے پیسے ملتا دیکھیں، جہاں مل جائے وہ ہمیشہ کھڑا ہو جاتا۔ لوگوں کا ایک گمان دیکھو، یہ عادت لوگوں کی ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ حق کو بھی مانگتے۔ یہاں کتنے فقیر ایسے ہیں اچھے آدمیوں کو سود کو دیتے، معلوم کیا، میں سنیا اللہ بہتر جانے، انہیں معذور آتا نہیں بیل گاڑی، انہیں لوگوں کو 25-30 ہزار روپے سود میں دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک فقیر روٹی منگلا، حضرت عمر بھی دے دلے، دوسرے گلی میں جب دے گئے تو حضرت عمر وہاں بھی منگلا، اسے بلا، اس کا تھیلی چکرے تھی، 13 روٹیاں تھے، پورا اٹھا لے جا کے ایک صحابی کے ہاتھ میں دیے، تم اٹھا لے جا کے صدقے کے جو اونٹا ہے نا ان کے پاس ڈالو نہ کھا لے، انہیں رویا بل بلایا، مانے نہیں حضرت عمر، چھینا لگ جگ ڈال دے۔ حضرت عمر بولے وقت کی روٹی تجھے اللہ دیے ہیں تو قبول کر کو چل جانا۔ انہیں کیا کرتا، روٹی لے لے جگ دوسرے علاقے میں بیچتا، بھیک کا بیپار دے، پیسے مانگیا سو بھیک، اس میں بیپار آ گئی۔ اور دوسرا قرض لینے، پیسے ہاتھ میں ہمیشہ رہنا، اس کا ٹوپی اسے ڈالتا، اس کا ٹوپی اسے ڈالتا، اس کا ٹوپی ادھر ڈالتا، ادھر کا ادھر ڈالتا، آخر گاڑی کا بیچ میں جب پھنس کو مر جاتا۔ کئی کو با مریا، کیا با خالق مر گا، قرضہ زیادہ ہو۔ آدمی جب سود میں جاتا ہے نا، پھر اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جاتا، پھر جاتا 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 اتنا ہو جاتا اللہ کے بغض، اللہ کے ناراض کردہ بندوں میں شامل ہو جاتا۔ وہ لوگوں کی عادت بھی کیسی ہے، قرضہ رکھ کو بھی اور ایک قرض لیں گا، پھر اور ایک قرض لیں گا، 4 جنے 5 جنے کا قرضہ لے لگو، سورج چھپا لگ کے رہے گا۔ بڑے آدمی بولیں گے نہیں صبح کو آیا تو شام کو آیا، پوچھنے گئے تو مارنے آیا گھر کو، ویسا چھپ کو جاتا، چھپ کو آتا، ہمیشہ ادھر سے جا کے ہوٹل سے چائے پینے والا ادھر سے جاتا۔ جتنا ہو سکے دھیرے 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 حرام سے بچو، اللہ کی ذات سے امید ہے، پھر دیکھو اللہ کتنا مقبول بنائیں گے انشاءاللہ، ضرور بنائیں گے انشاءاللہ، ہماری زبانوں میں اللہ اثر دیں گے، ضرور دیں گے اثر۔ میں ایک چھوٹا سا قصہ بولتا ہوں، میں میرا بولتا ہوں اگر کو کیا بھی سمجھو مت، حالات کو رکھ کر میں آپ کو سناتا ہوں۔ حالات ایسے درپیش ہوئے، قریب 2.5-3 لاکھ روپے میرے سر پر پڑ گیا قرضوں کا، اللہ کی عجیب مدد ہوئی۔ اس وقت نہ پیسے آنے کا تھا نہ جانے کا تھا، سر میں قرضوں کا مصیبت تھا۔ میں کسی کتاب میں پڑھا اللہم صلی علی محمد، ظہر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کو پڑھ لو 100 مرتبہ، اللہ پہاڑ جیسے قرضوں کو بھی نکالا۔ کسی سے بات چیت کرو نہ، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی۔ 40 دن پڑھنے کو بتایا گیا، میں 20 پر 7 دن لگاتار پڑھا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بولتا ہوں اللہ ایسا راستہ کھولے، دیکھو 20 پر 7ویں دن میرا دل ایک دم ہلکا سا ہو گیا، جو نہیں دینا تھا، دینے والے بھول گئے تھے، وہ آدمی واپس لا کر، پھر ایک ساتھی وہ پیسے لا کر، تو ہماری ضرورتوں کا ہمارا پیسے لا کر، پھر اتنا بوجھ ہلکا ہوا ہے، میں پوری زندگی اگر سجدے میں پڑا رہوں تو وہ بیکار ہے،
واقعی اللہ نے اتنی اس درود میں تاثیر رکھے ہیں، دیکھو ایک دم ہلکا سا ہو گیا، پرسکون اللہ عطا کرے، آج تک اللہ سکون سے عطا کرے، قریب 7 سال 8 سال ہو گیا وہ حالات گزر، پھر اللہ اب تک بچا لگا۔ پڑھ لو انشاءاللہ۔ اگر ایسے حالات کسی کے سر پر ہو تو ظہر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر بغیر کسی سے بات کیے کہ قرضوں کا اگر کسی کو بوجھ ہو تو اللہم صلی علی محمد 100 مرتبہ پڑھ لو۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ راستہ کھولے۔ اللہ کرے کہ ہمیں صحیح سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دین پر استقامت کے ساتھ موت تک اخلاص کے ساتھ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خاص کر ہمارے محلے کے نوجوان بچوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اور پوری زندگی کے نمونے کو اللہ سامنے رکھتے ہوئے اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، یقین کرو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا محلے میں ہر آدمی ٹوپی والا رہے گا، نمازی رہے گا۔ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے انشاءاللہ ہوں گے نہیں انشاءاللہ۔ آپ لوگ جب مضبوط ہو جائیں گے نا، آپ کی نسلیں مضبوط ہو جائے، ہوں گے نہیں، مضبوط ہو جائے، پھر کون بھی بگاڑ نہیں سکیں، نہ ہمارا قرآن بگاڑے گا، نہ ہماری حدیثیں بگاڑے گا، نہ ہمارے اکابرین کے بول کو بگاڑے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي